معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اقتدار کے متلاشی عمران خان کا غصہ اب پاکستان دشمنی میں ڈھل چکا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا بھی ان کی اسی مکرو مہم کا حصہ ہے۔ خواہ نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ ملک دشمنی کی آخری حدوں کو چھوتی حکمت کار میں ڈھل چکا ہے۔ 9 مئی کی غارت گری سے بھی موصوف کا دل نہیں بھرا، لہٰذا اس فتنے کو کچلنے کے لیے وہی کچھ کرنا ہوگا جو ترکی کے صدر طیب اردوان نے فتح اللہ گولن کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سونگھنے کی انتہائی تیز حس رکھنے والے شکاریوں کو چاہے وہ انسان ہو یا جانور، بہت دور سے شکار کی بو آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان بھی بہت پہلے بھانپ لیتے ہیں کہ کوئی معزز غیر ملکی مہمان پاکستان آ رہا ہے یا ملک میں کوئی بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں درجنوں سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ اس اجتماع سے نہ صرف پاکستان کا بین الاقوامی قد کاٹ ہوگا بلکہ ملکی مفادات کی بھی آبیاری ہوگی۔ سو خان صاحب کی خصیات پوری طرح بیدار ہو جاتی ہیں، ان کے اعصاب تن جاتے ہیں، ان کے اعضاء میں بجلیاں بھر جاتی ہیں اور وہ برق رفتاری سے چوکڑیاں بھرتے ہوئے ڈی چوک کی طرف لپک پڑتے ہیں تاکہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر معزز مہمانان کو بھگا دیا جائے اور پاکستان کے سینے کا تمغہ بننے والی پیش رفت کو اس کے ماتھے کا داغ بنا دیا جائے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی اس کوشش کو عمران خان کبھی حقیقی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی انقلاب کا نام دیتے ہیں، کبھی آئینی ترامیم کا راستہ روکنے کی جدوجہد قرار دیتے ہیں اور کبھی اسے عدلیہ کی آزادی کا مارکہ قرار دیتے ہیں۔ خان صاحب 2014 میں اس حب الوطنی کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں جب وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لانے والے چینی صدر کی راہ میں دیوار چین بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور دیرینہ دوست ملک کے صدر کو یہ دورہ منسوخ کرنا پڑا تھا۔ عرفان صدیقی کے مطابق عمرانی ہیجان اور اضطراب کا جوالا مکھی اس دن سے لاوا اگل رہا ہے جب قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد نے ان کی فصیل اقتدار پر دستک دی تھی۔ مسلمہ جمہوری روایت کا تقاضا تھا کہ عمران خان ڈٹ کر مقابلہ کرتے، ہار جاتے تو قائد حزب اختلاف کے طور پر اپوزیشن کی قیادت کرتے اور 3-4 ووٹوں کی برتری پر قائم پی ڈی ایم کی حکومت کو اڑا کے رکھ دیتے، انہیں فوری انتخابات بھی مل جاتے اور ممکنہ طور پر اچھے نتائج بھی، لیکن خان نے یہ جمہوری راستہ پسند نہ کیا۔ موصوف کبھی سائفر سے کھیلے، کبھی امریکہ اور پاک فوج پر گٹھ جوڑ کا الزام لگایا، اس کے باوجود نوشتہ تقدیر نہ ٹلا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے ایک اخلاق باختہ رولنگ دلوا کر تحریک عدم اعتماد سے بچنے کی کوشش کی۔ پھر موصوف نے مزید احتیاط کے طور پر صدر عارف علوی کو حکم دیا کہ قومی اسمبلی توڑ دو، وہ بھی ایسا کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ دندان شکن صدر نے اس سہولت کے ساتھ قومی اسمبلی کو ایوان سے بے دخل کر دیا جیسے کوئی ماہر دندان ساز کھوکھلے دانت کو نہایت چابک دستی کے ساتھ انگشت شہادت کی ہلکی سی جنبش سے نکال باہر کرتا ہے۔ عرفان صدیقی کے بقول مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی فریب پہم کا شکار ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں کہ انہیں پاکستان کے درجنوں دوسرے وزرائے اعظم کی طرح نہ تو محلاتی سازش سے باہر کیا گیا، نہ گورنر راج کے فرمان سے، نہ صدارتی اختیار سے، نہ نفاذ مارشاء اللہ سے اور نہ ہی کسی عدالتی فیصلے سے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم تھے جس پر اسی ایوان نے آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کر دیا، جس ایوان نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سر پر وزارت عظمیٰ کی دستار فضیلت سجائی تھی۔ یہ اعزاز کسی دوسرے وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آیا۔ 1973 کے آئین کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مارشاء اللہ کا نشانہ بنے، محمد خان جونی جو صدارتی تلوار کا ہدف بنے، محترمہ بے نظیر بھٹو دونوں بار آرٹیکل 58(2)B کا لقمہ بنی، نواز شریف ایک بار 58(2)B کے ذریعے نکالے گئے، ایک بار ان کی حکومت پر مارشاء اللہ کی تلوار چلی اور ایک بار ججز کے اندھے انصاف کا شکار ہو گئے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی بھی افتخار چودھری کی زیر قیادت انہی ججز کے عطاب کا شکار ہوئے جن کو انہوں نے نواز شریف کے اصرار پر بحال کیا تھا۔ وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت حسین، شوکت عزیز، راجہ پرویز اشرف، شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی کسی پر بھی ایوان نے عدم اعتماد نہیں کیا۔ صرف چندری گڑھ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا غوغا اٹھا اور وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ منصب سے ہٹائے گئے غیر آئینی، غیر سیاسی اور غیر اخلاقی آمرانہ اور عادلانہ ہتھ کنڈے دوسرے وزرائے اعظم کے خلاف استعمال ہوئے
برسوں بندی خانوں کا رزق بنا دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے ہانکتے ہوئے اس طرح نکالے گئے کہ بندوقوں کی سنگین ان کی پسلیوں میں کھبی جا رہی تھی۔ تاہم خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا راستہ روکنے اور صدر علوی کے دندان شکن کوشش کے باوجود وہ فارغ ہوئے تو بسط اہتمام اپنے اثاثے سمیٹ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور بنی گالہ چلے گئے۔ 2.5 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا۔ صرف آئین کے مطابق ایوان کی اکثریت نے ان کی قیادت پر عدم اعتماد کر دیا۔ عرفان صدیقی کے بقول عمران خان کا غصہ پاکستان دشمنی میں ڈھل چکا ہے، جس کی متعدد مثالوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاسوں کو سبوتاژ کرنا بھی اسی مکروہ مہم کا حصہ ہے۔ خواہ نہیں تو پاکستان نہیں کا نعرہ ملک دشمنی کی آخری حدوں کو چھوتی حکمت کار میں ڈھل چکا ہے۔ کبھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی باہمی شقلش انتہائی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وفاق میں محترمہ بینظیر کی حکومت ہو تو پنجاب مسلح جتھے لے کر وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اسلام آباد پر چڑھائی کر دے، یا وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو اور پیپلز پارٹی سندھ سے لشکر لے کر لاہور یا اسلام آباد پر حملہ کش ہو جائے۔ عمران خان نے یہ روایت بھی پائے رعونت تلے رون ڈالی۔ 8 سال پہلے اکتوبر 2016 میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اسلام آباد پر حملہ کیا، جو موٹر وے پر روک دیا گیا۔ 25 مئی 2022 کو خود عمران نے صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان کو تمام تر حکومتی وسائل کے ساتھ ہمراہ لیا اور اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے۔ اب یہ معمول بن چکا ہے۔ آئے دن وفاق کی ایک اکائی اپنے انتظامی سربراہ اور تمام تر وسائل کے ساتھ وفاق پر یلغار کر دیتی ہے۔ گنڈا پور کے تازہ حملے میں بڑی تعداد افغان باشندوں کی تھی۔ درجن سے زیادہ پولیس اہلکار بھی گرفتار ہوئے۔ پولیس رینجر فورس کسی نے ہتھیار استعمال کیے نہ انتشاری ٹولے کو ریاستی رد عمل کی زد میں رکھا۔ فسادیوں نے اسلام آباد پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ پر تشدد کر کے شہید کر دیا۔ 70 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت ایسے کرتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ کرنے والے فسادی جتھے سیاسی جماعت کہلا سکتے ہیں؟ جانے یہ افریت کیا چاہتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔